السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام کے پہلے عاشرے میں 10 روزہ اجلاس کی بنیاد پر درس مسائل شرعیہ کا سلسلہ موقوف تھا، پھر الحمدللہ آج سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب بیان کرنے کی سعادت و برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا چاہیے۔ گٹے کہتے ہیں ہاتھ میں جو تھوڑی ابھری ہوئی ہڈی ہے، وہاں تک، جس کو آپ پنجہ کہہ لیجئے، تو وہاں تک ہاتھ دھونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں۔ اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے۔ 3 مرتبہ نہ ہو تو کم سے کم 1 مرتبہ تو دھو ہی لینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پوچھے نہ جائیں، اور کھانے کے بعد دھو کر رومال یا تولیہ سے پوچھ لیں کہ کھانے کا اثر چکنائی وغیرہ لگی نہ رہے۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے کہ کھانا جو زندگی کی بقا اور جسم کے قیام کا اصلی ذریعہ ہے، اس میں نام خدا کی برکتیں شامل رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جب کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، پانی پیے تو بسم اللہ پڑھ کر پیے، کیونکہ جس کھانے پر اللہ عز و جل کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جس کھانے میں اللہ عز و جل کا نام لیا جاتا ہے تو ہرگز شیطان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا فیہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا کر، اس کے بدلے میں اور بہترین رزق عطا فرما۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے یہ کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کے نام سے اس کے شروع میں اور آخر میں۔ بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں تاکہ کھانے کی برکتیں سب کو حاصل ہوں۔ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو، کہ یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی ناشکری کی وجہ سے کسی قوم کا رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی وغیرہ روٹی پر رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تو روٹی کے اوپر پیالہ یا چٹنی کی پیالی، نمک دانی وغیرہ یا اور کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ روٹی کا کنارہ خواہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے، بلکہ پوری روٹی کھا لے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے یا جل گئے ہیں کہ کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے، لیکن وہ توڑی ہوئی روٹی چونٹیاں یا پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں، نالیوں وغیرہ میں نہ پھینکے۔ داہنے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے اور پانی پیے اور 3 انگلیوں سے کھائے۔
5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے اور معیوب بھی ہے، یعنی عیب کی بات ہے۔ صرف کھانے پینے ہی کی خصوصیت نہیں، شریعت مطہرہ کو اکثر کام داہنی جانب سے یعنی سیدھی جانب سے دائیں ہاتھ سے پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کی ابتدا داہنے سے پسند فرماتے، یہاں تک کہ نالین مبارک پہننے میں بھی اور کنگھا شریف کرنے میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کھانا کھائے داہنے ہاتھ سے کھائے، داہنے ہاتھ سے پیے، اور داہنے سے لے اور دائیں سے دے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا، بائیں سے پیتا اور بائیں سے لیتا اور بائیں سے دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فطرت انسانی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ داہنا ہاتھ اسی کام کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے، بایاں ہاتھ جو ہے وہ استنجا کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس ہاتھ سے کھانا پینا عیب کی بات ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے۔ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان وغیرہ پر گر جائے تو اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اسے اٹھا کر کھائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لقمے یا دانے وغیرہ دسترخوان پر گر جائیں تو چاہیے کہ اسے صاف کر کے کھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ برکت کس میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بندہ مومن دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا لیتا ہے تو وہ فاقے سے محفوظ رہتا ہے۔ بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر یا تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا نہ کھائے کہ ادب کے خلاف ہے اور اس سے کھانے کی برکت بھی جاتی ہے۔ رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداً یعنی شروع میں نہ کھائے، بلکہ ایک کنارے سے اور جو کنارہ اس کے قریب ہے وہاں سے کھائے۔ لقمے چھوٹے چھوٹے لے اور خوب چبا کر کھائے، اس طرح ہاضمہ بھی جلدی ہوگا۔ کھاتے وقت حاضرین کے چہروں کو نہ تکے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ پر کم نظر ہوتی ہے، دوسروں کی پلیٹوں پر اور دوسروں کے چہروں پر زیادہ نظر ہوتی ہے، تو یہ خلاف ادب ہے اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ آدمی کھانا کھاتے وقت دوسروں کا چہرہ تکتا رہے یا ان کی پلیٹ کو گھورتا رہے۔ کھانے کے دوران موت کا ذکر نہ کرے تاکہ دوسروں کی طبیعت میں بدمزگی نہ آئے اور خواہش کے باوجود بھوکے اٹھ بیٹھیں، چونکہ سرکار فرماتے ہیں کثیروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی لذات کو توڑنے والی موت کی کثرت سے یاد کرو۔ لیکن کھانے کے وقت میں یاد کرنے سے یہ ہوگا کہ لذتیں ختم ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا اٹھ جائے، اس لیے کھاتے وقت موت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے، ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں، جیسے کہیں پر کھجور رکھا ہوا ہے، کہیں پر انار کے دانے ہیں، کہیں سیب کے ٹکڑے ہیں، کہیں کوئی اور چیز ہے، تو مختلف جگہوں سے اٹھا کر کھانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہا گیا کہ ایک ہی قسم کا کھانا طباق میں رکھا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ مار کے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جو کنارہ اس کے قریب ہے کنارے سے کھانا چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت بیچ میں اترتی ہے، لہٰذا آپ اگر ادھر ادھر ہاتھ ماریں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ آخر وقت تک، آخر کھانے تک بھی برکت جو ہے اس کے کھانے میں شامل رہے۔ کھانے کے وقت بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں بچھا دے اور دایاں یعنی سیدھا کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے کہ تھوڑا کھانا کفایت کرے۔ گرم گرم کھانا کہ منہ جلتا جائے نہ کھائے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔
نہ کھانے پر پھونک مارے نہ کھانے کو سونگھے۔ زیادہ گرم کھانا نقصان دہ بھی ہے اور اس سے سحری بھی حاصل نہیں ہوتی، یعنی جلدی پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ بالکل چپ چاپ خاموشی سے کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس کے برعکس سمجھتے ہیں کہ کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، بالکل خاموش کھانا چاہیے۔ تو خاموش کھانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، مگر بیہودہ باتیں نہ بکے بلکہ اچھی باتیں کرے۔ تو اچھی باتیں کرتے ہوئے کھانا چاہیے، بالکل خاموش نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے میں عیب نہ نکالے، مرغوب ہو پسند ہو تو کھا لے ورنہ ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ گھر والوں اور کام کرنے والوں میں بات میں جو ہے وہ عیب نکالنے والے کی طرف سے چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے کام سدھرنے کے بجائے اور بگڑ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ دوست احباب یا گھر کے لوگ کھانا مل کر سب ایک ساتھ کھائیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا کھانا زیادہ کو کفایت کرتا ہے اور برباد بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار چند صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا، غالباً تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اکٹھے ہو کر کھانے میں اللہ عز و جل کا نام لینے میں برکت ہے۔ آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے گھر کی فیملی کے افراد الگ الگ، کوئی وہ کونے میں بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ادھر میز پہ جا کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر پاؤں لٹکا کے بیٹھا ہے۔ اس طرح الگ الگ کھاتے ہیں اور اللہ عز و جل کا نام بھی نہیں لیتے، تو برکت پھر کہاں سے ہوگی؟ چاہیے کہ دسترخوان بچھائیں سنت کے مطابق، لال دسترخوان جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو وہ استعمال کریں، دسترخوان جوڑ لیں، کھانے کی چیزیں سب رکھ لیں، پانی وغیرہ رکھ لیں، پھر سب مل کر کے بیٹھیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھائیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سب جمع ہو کر کے کھاتے ہیں، اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنے ان بندوں پر مباحات فرماتا ہے۔ مباحات کا مطلب ہے فخر کرنا، اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے، اپنے بندے پر مباحات فرماتا ہے اور دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الگ الگ نہ کھائیں، گھر کے سب افراد مل کر ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ عز و جل کا نام لے کر کھانا کھائیں۔ کھانے میں دسترخوان پر چند اشخاص ہوں تو ان میں جو بزرگ ہو وہ کھانا پہلے شروع کرے، پھر اور لوگ، اس میں حسن ادب و تعظیم بھی ہے۔ کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا چاہیے۔ جیسے دودھ وغیرہ میں، چائے وغیرہ میں کبھی مکھی گر جاتی ہے تو اس کو اسی میں ڈبو کر کے پھینک دینا چاہیے۔ اب لوگ سمجھیں گے ارے یہ تو بڑی عیب کی بات ہے، مکھی گری تو پھر اس میں اور اس کو ڈبو دیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مکھی کی ایک پر میں شفا اور دوسرے پر میں وبا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو وہ بیماری والے پر کو پہلے ڈبوتی ہے جب گرتی ہے۔ جب آپ اس کو پوری طرح غوطہ دے دو گے، اس کی بیماری کا پر جو ہے وہ شفا والے پر کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور وہی بازو کھانے میں ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے اور دوسرے کو بچاتی ہے، لہذا پوری کو غوطہ دے دو۔ مکھی گرے ہوئے کھانے کو گندا سمجھ کر پھینک دینا اسراف ہے، اور نہ کھانا خواہ اپنی اپنی نظافت پسندی کا اظہار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نظافت کی جان ہے، ان سے بڑھ کر نظیف پاکیزہ کون ہو سکتا ہے، مگر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر کے پھینک دو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو ہے وہ نظافت ہے، ان کی پیروی شان ایمان ہے۔ یہ خود ساختہ اپنی بناوٹی نظافت و نفاست نہیں ہے،
بلکہ اتباع سنت نصارہ کے طریقوں کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو خود بھی سماعت کریں گے اور دوست و احباب کو بھی شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔